لاہور میں اسموگ کے تدارک کے لیے اجلاس میں بڑا فیصلہ، مصنوعی بارش برسانے کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ورکنگ گروپ قائم کر دیا گیا۔ اگلے 6 ہفتوں میں دبئی کی کمپنی کی جانب سے فراہم کیے گئے 5 سسٹمز کی مدد سے لاہور کے مقامات پر کلاؤڈ آونائزیشن تجربہ کیا جائے گا۔ نگراں وزیراعظم نے سینیٹر اسحاق ڈار کو قائد ایوان سینٹ نامزد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے سینیٹر سلیم مانڈوی والا سینٹ میں حکومتی چیف ویپ مقرر کر دیے گئے۔ پیپلز پارٹی نے اسحاق ڈار کی قائد ایوان نامزدگی پر اعتراض عائد کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کہتے ہیں کہ اب قائد ایوان کسی اور سینیٹر کو ہونا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ طے کر چکی ہے کہ وہ اب سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ نون لیگ کے سینئر رہنما احسن اقبال کہتے ہیں، اکثریت ملی تو ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں گے، اپوزیشن میں بیٹھنے والوں کو بھی تسلیم کریں گے۔ تحریک انصاف نے خود اپنے خلاف سازش کی، اب لیول پلینگ فیلڈ دینے کا کہتے ہیں۔ عوام کو بااختیار نہ کیا گیا تو پاکستان کو کراچی کی سڑکوں سے چلایا جائے گا۔ ایم کیو ایم کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں جلسے سے خطاب۔ پارٹی رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بلاول بھٹو نے کراچی کی قیادت غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دی۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے خبردار کیا کہ 8 فروری جاگیرداروں کی سیاست کی موت کا دن ہے، عوام کی جماعت ہی عوام کے مسائل حل کرے گی۔ کسی کے پاس ملک کے لیے ویژن نہیں، ملک کے لیے مخلص وزیر اعظم آنا چاہیے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک کہتے ہیں، خیبر پختونخوا میں نون لیگ اور جے یو آئی کا اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے۔ ان کی جماعت کی دیگر جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چیت چل رہی ہے۔ وہ وزارت عظمیٰ کے نہیں بلکہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں۔ ہم نے ماضی سے بہت کچھ سیکھا، اب آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ ہم جانتے ہیں ملک کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ پیٹرن ان چیف استحکام پاکستان پارٹی کا گجرانوالہ میں جلسے سے خطاب، کہا ہم اپنی محنت اور ایمانداری سے یہاں تک پہنچے، حکومت میں آ کر ایسے اسپتال بنائیں گے کہ لوگ باہر سے دیکھنے آئیں گے۔ جہانگیر ترین نے واضح کیا کہ جب تک غربت ختم نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کرے گا۔ حج کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز ہو گیا۔ اگلے سال 89,605 پاکستانی سرکاری اسکیم کے تحت حج ادا کریں گے۔ خواتین پہلی بار محرم کے بغیر حج ادا کر سکیں گی۔ ریگولر حج اسکیم درخواستوں پر قرآن دازی کی جائے گی۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 15 نامزد بینکوں میں حج درخواستوں کی وصولی 12 دسمبر تک جاری رہے گی۔ کم عمر ڈرائیورز کا کرمنل ریکارڈ بنانے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ رانا سکندر ایڈوکیٹ نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی، موقف اختیار کیا کہ پولیس کم عمر بچوں کا نام کرمنل ریکارڈ میں ڈال رہی ہے۔ بچوں کی تاحال شناختی کارڈ نہیں بنے، کم عمر ڈرائیورز کے نام کو کرمنل ریکارڈ میں شامل نہ کرنے کی استدعا۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد بھی پاکستان سے غیر قانونی افغان شہریوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز تورخم اور چمن بارڈر کے راستے 1640 افغان باشندے اپنے ملک روانہ ہوئے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے افغان شہریوں کے باعزت اور محفوظ انخلاء کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ اب تک 2,54,775 افراد پاکستان سے واپس جا چکے ہیں۔ قومی انسداد پولیو مہم شروع ہو گئی۔ ملک بھر کے 159 اضلاع میں 4 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو قطرے لازمی پلوائیں، محکمہ صحت کی والدین سے اپیل۔ انسداد پولیو مہم 3 دسمبر تک جاری رہے گی۔ دورہ آسٹریلیا کی تیاریاں، پاکستان کرکٹ ٹیم کا مختصر تربیتی کیمپ راولپنڈی میں اختتام پذیر۔ کھلاڑیوں کی محمد حفیظ، عمر گل اور سعید اجمل کی زیر نگرانی 2 دن تک خوب پریکٹس۔ ٹیم 30 نومبر کو آسٹریلیا روانہ ہوگی۔
اور بابا گرو نانک کے 554ویں جنم دن کی تقریبات جاری۔ مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے مختلف ممالک سے سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد ننکانہ صاحب میں موجود۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سکھ یاتریوں کو خوش آمدید کہا، بہترین انتظامات کی بھی تعریف۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔